मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। सब दो सवाल है। एक तो ये कि सफ़ में नमाज पढ़ इस तरह अगर आगे वाली सफ़ नहीं भरी हुई हो, दाएं या बाएं जगह रह गई हो, एक या दो बंदों की सही, खास तौर पे उन मसाजिद में जहाँ पे सफ़ें बहुत लंबी होती हैं जी, और उसमें नई सफ़ में खड़े हो जाने से क्या नमाज बिल्कुल नहीं होती है, या ये कि नमाज हो जाती है? मस्जिद में जहां भी खड़े होकर इक्तदा करोगे नमाज हो जाएगी, लेकिन सफ में खला का गुनाह मिलेगा। इमाम यहाँ खड़ा हुआ है, आप उधर कोने में भी इक्तदा कर लोगे ना, नमाज हो जाएगी, लेकिन गुनाह होगा आपको। और सब दूसरा सवाल ये है कि जिस तरह से बात की जाती है कि रियासत के साथ जो है ना वो एक तामीरी रवैया होना चाहिए, मतलब बगावत का या झगड़े का, फसाद का नहीं होना चाहिए जी। अलबत्ता एहतजाज करने का हक है। तो कल या परसों की बात है, ये फ़लस्तीन के सिलसिले में इस्लामाबाद में रैली वगैरह हो रही थी। सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान वगैरह उनकी टीम थी पूरी। तो जिस तरह से उनको पुलिस की गाड़ियों में भरा गया है, डाला गया है गर्दनों से पकड़ पकड़ के, और इसी तरह से अभी कल या परसों की बात है, एक कराची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को अगवा कर लिया गया है। तो इस तरह के वाक़यात पे आपके पास अगर जायज़ रास्ता भी ना हो एहतजाज करने का या रिकॉर्ड करवाने का, तो फिर उस सूरत में आदमी क्या करे? ख़ास तौर पे जामियातुर रशीद का क्या मौक़िफ़ है, जबकि उनकी तरफ से ख़ास के ताकीद आती है कि आप हिमायत करें इदारों की। इस तरह के वाक़यात पे जामिया का रद्द-ए-अमल कहाँ पर आता है और किस तरह से आता है और किस तरह से आता है? देखो, इस सूरत में सबसे पहली बात यह कि जब तक दोनों तरफ की बात ना सुन लो, किसी एक को फेवर ना करो। जब तक दोनों तरफ की बात ना सुन लो, किसी को उठाया, गिरफ्तार किया, रैली पर पुलिस ने मुकाबला किया, क्या किया, आप जाके पहले पुलिस से भी मिलो, यानी जिसने पुलिस को ऑर्डर किया है ना, उससे पूछो आपने क्यों कहा है। हो सकता है उनके पास कोई ऐसी वैलिड बात हो कि आप कहो कि यार ये बिल्कुल ठीक है, मैं फेवर नहीं कर रहा। लेकिन जब तक दोनों तरफ की बात सामने ना आ जाए ना, उस वक्त देखो, मैं अक्सर ऐसी चीजों पे खामोशी इख्तियार करता हूं। हमारे यहां अक्सर क्या होता है, जो सोशल मीडिया पे मुतहर्रिक लोग हैं, जब भी कोई वाकया हो फौरन बयान दाग दिया। मैं नहीं बयान दागता, इसलिए कि एक तरफ की खबर आ रही होती है, दूसरी तरफ की नहीं आती, या आती है तो ऑथेंटिक नहीं होती। तो हमने जिंदगी में बहुत तजर्बे किए हैं। हम बाज दफा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, कॉन्फिडेंटली किसी को दुरुस्त समझ रहे होते हैं, जब आप डेप्थ में जाओगे ना तो वो गलत निकलेगा। अभी रिसेंटली आप देख लो, कादियानियों के फेवर में जो सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून पास किया था, जिसमें कादियानियों को तबलीग की इजाजत दी जा रही थी। बहुत लोगों ने मुझे कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ बयान दो। मैं बयान दे देता, मुझे पता था कुछ भी नहीं होगा मेरे खिलाफ, ये नहीं कि मैं बुजदिली का शिकार हो गया। मैंने कहा यार, पहले जब तक मैं लॉ पढ़ूंगा नहीं, लिखा हुआ क्या है, प्रोपेगेंडे का फौरन शिकार नहीं होना चाहिए। पहले तो पढ़ो उस लॉ को, देखो है क्या, किया भी है कि नहीं किया, ऐसा अल्फाज क्या है उसके, फिर तमीज से एक काम की कोशिश करो, सुप्रीम कोर्ट के जज से मिलने की कोशिश करो, या पैगाम पहुंचाने की कोशिश करो, या आला अहलकारों तक बात पहुंचाओ। हो सकता है हमारे एहतजाज के बगैर और एक तमीज से एक काम हो जाए। तो हुआ यह था, जब सुप्रीम कोर्ट के जज का यह फैसला आया, तो आपको पता है जनरल आसिम मुनीर के साथ उलमा की मीटिंग हुई है ना कुछ दिन पहले, बहुत सारे उलमा गए थे उसमें, तो हमें भी दावत थी, हम भी गए। तो वहां उलमा ने ये मसला जनरल आसिम मुनीर के सामने उठाया। बरेलवी उलमा भी थे, अहले हदीस भी थे, देवबंदी भी थे, सब ने शिया भी थे। ये मसला उठाया कि सुप्रीम कोर्ट ने, जनरल आसिम मुनीर ने बुलाया इसलिए था कि कोई किसी को एतराज है, कोई इश्काल है तो करे। तो ये मसला उठाया कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट ने कादियानियों को तबलीग की इजाजत दे दी है। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि आप वो कानून पढ़ें, उसमें कादियानियों को तबलीग की इजाजत नहीं दी गई है। फिर भी पढ़ने के बाद भी अगर आपको कोई एतराज है तो हम उस एतराज को दूर करेंगे। वजीर आजम साहब भी बैठे हुए थे। जब उस कानून को पढ़ा गया तो हुआ यह था कि असल जो कानून था ना, वो ये था कि कादियानी अपने बच्चों को तालीम, यानी तालीम का लफ्ज था जो अपने बच्चों के लिए था, लेकिन उस कानून में यह सुकम था कि उससे कादियानी गलत फायदा उठा सकते थे। नहीं, जज की नीयत तबलीग की नहीं थी कि कादियानियों को तबलीग की जाए, लेकिन वर्डिंग ऐसी थी कि उसके दो मतलब निकलते थे। और कल फ्यूचर में कादियानी उस तालीम के लफ्ज को, जो अपने बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं ना, उसको बुनियाद बनाकर वो तबलीग भी कर सकते थे। लिहाजा ये बात फिर हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के पास गई और दीगर उलमा के पास गई। तो फिर उलमा ने ये एहतजाज किया, कहा कि भाई
یہ جو لفظ ہے نا, اگرچہ جج کی نیت یہ نہیں تھی کہ تبلیغ کی اجازت دی جا رہی ہے, جج کی نیت ٹھیک تھی, لیکن اس الفاظ میں یہ سقم ہے. تو بڑے آرام سے کام ہوا, ہمیں پتا چلا کہ جج بھی قادیانیوں کے 100% خلاف ہے. جتنے ہم خلاف ہیں نا, ہم سے زیادہ وہ سپریم کورٹ کے جج خلاف تھا. اس نے فوراً چینج کر دیا اس کو. ابھی حضرت مفتی تقی صاحب سے نہیں بات چیت ہوئی ان کی, تو ایک کام آرام سے ہو سکتا ہے. کچھ غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں, ہم کیوں فوراً حکمرانوں کے خلاف, فوج کے خلاف, جج کے خلاف کیوں ایک تماشا کھڑا کر دیں؟ جتنا اختلاف, فوج کے خلاف بھی اختلاف رکھو, جتنا ہے اتنا رہنے دو اس کو. ہر چیز میں نہیں ہم نے اگینسٹ جانا ہے. بہت سارے کام بڑے, LGBT کا جو مسئلہ ہے, یہ بل پاس ہو گیا تھا نا, تو کیا ہوا, علماء اور یوتھ کلب والے بھی اور دوسرے لوگ وکلاء سے ملے, اسمبلی میں بات ہوئی, بڑے آرام سے کیا ہو گیا, یہ چینج ہو گیا. بہت تمیز سے کیا ہو گیا, چینج ہو گیا. اسی طرح دفاع صحابہ کا مسئلہ ہے, وہ تمیز سے کام نہیں ہوا تو وہ رہ گیا. جو ناموس صحابہ کا لا تھا نا, وہ ایسے نہیں ہوا, آرام سے بیٹھ کے نہیں ہوا, وہ جوش و خروش سے ہوا ہے, لہذا وہ رہ گیا. تو اس لیے ایک دم نہیں جذبات میں آ جانا چاہیے. تو ہمیں جس چیز کا نہ پتا ہو, خاموشی ٹھیک ہے. کسی کو نہ مخالفت کرو نہ فیور کرو. پھر گورنمنٹ بہت سے لوگوں کو اٹھا رہی ہوتی ہے, ہم بے گناہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. بہت سے بے گناہوں کو بھی اٹھاتی ہے, لیکن بہت سے ایسوں کو اٹھاتی ہے ہم بے گناہ سمجھ رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ ان کی ہسٹری میں جاؤ گے تو وہ بے گناہ ہوتے نہیں ہیں. وہ کہیں نہ کہیں کرمنل ایکٹیویٹی میں ہوتے ہیں, ایجنسیوں کے پاس بہت خبریں ہوتی ہیں, لیکن بہرحال ظلم بھی ہوتا ہے. 100% اگر یقینوں کے ظلم ہے پھر یقیناً آواز اٹھانی چاہیے, لیکن 100% ہوتا نہیں ہے. دوسرا, بعض دفعہ گورنمنٹ کے سامنے ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ گورنمنٹ کئی محاذوں پہ لڑ نہیں سکتی ہے. آپ کو پتا ہے بلوچستان میں بس روک کے کتنے پنجاب کے لوگوں کو مار دیا, KPK میں دھماکے, بہت ساری جگہوں پہ گورنمنٹ الجھی ہوئی ہوتی ہے. تو اس میں گورنمنٹ کی یہ رائے ہوتی ہے کہ ہم ایک نئی پھٹیک نہیں پال سکتے. ہم نیا مسئلہ ایشو کھڑا ہوگا نا تو ملک کی سالمیت خطرے میں لگ جائے گی. میں گورنمنٹ کو فیور نہیں کر رہا, ہو سکتا ہے گورنمنٹ غلط کر رہی ہو, مسئلہ یہ نہ انہوں نے بنا لیا ہو, لیکن یہ پاسبل تو ہے نا کہ ہو سکتا ہے یہ ہو. تو اس لیے بہت ڈیپتھ میں جا کے جب تک چاروں طرف سے دلائل کے اچھے تجزیے نہ ہو, اس تک خاموشی کیا ہے, بہتر ہے. من سمتا نجا, حدیث میں آتا ہے جو خاموش رہ گیا نجات پا جائے گا. جو بولے گا تو پھر اللہ اس سے پوچھے گا کہ کیا دلیل تھی تمہارے پاس. تو سپریم کورٹ کا مسئلہ تھا. اچھا, وہ جو عمران خان کے دور میں ڈیم کے لیے چندہ جمع ہوا ہے, کتنا لوگوں نے ہمیں کہا کہ آپ بھی مفتی صاحب اعلان کریں, پانی پلانے کی اتنی فضیلت ہے, آپ بھی کہیں کہ لوگ چندہ دیں. میں نے کہا نہیں, ٹھیک ہے, ہمیں عمران خان پہ اعتماد تھا کہ وہ کرپٹ نہیں ہے, لیکن میں نے کہا میں چندے کا اعلان کروں, کروڑوں اربوں روپے لوگوں کے چندے کے ڈیم کے لیے ہو جائیں, کل عمران خان کی حکومت گئی. صحیح ہے نا. دوسری بات یہ کہ عمران خان کے پاس کیا ایسا پیکیج ہے, کیا فریم ورک ہے, وہ ہمیں بتائے نا, ہمیں اعتماد میں لے, وہ علماء کو جمع کرے, وزیر اعظم صاحب بتائیں کہ بھائی یہ چندہ آئے گا تو پاکستان میں جیسے پہلے چندے ضائع ہوئے ہیں, میں اس کی نگرانی کر رہا ہوں. اس کے لیے ہوائی بات نہیں, میں نے یہ ورک کیا ہوا ہے, اس پہ یہ پیپر ورک ہے, اور یہ اپلائی جو ہے نا اس کا امپلیمنٹ اس طریقے سے ہوگا پورا پراپر. جب اعتماد ہوگا ہمیں, پھر ہم اعلان کریں گے بھائی چندہ دو. تو وہی ہوا. دیکھو, اگر میں اعلان کر دیتا تو میرا پروگرام بڑھ جانا تھا. لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب ہم نے آپ کے منہ پہ جو ہے نا کروڑوں کروڑ روپے دیے, ڈیم کا ایک کیل بھی ٹھکتی بھی ہمیں کبھی نظر نہیں آئی. اب اس میں عمران خان کا قصور تھا یا آرمی چیف کا قصور تھا, وہ ایک الگ بحث ہے, وہ ایک نیا دلدل ہے, لیکن ڈیم بہرحال نہیں بنا اور لوگوں کی رقمیں ضائع ہو گئی. تو اس لیے میں نے خاموش. اچھا, میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں دو چندہ. لوگوں نے کہا پھر جب اعتماد نہیں ہے تو آپ اعلان کرو بھائی ڈیم میں چندہ مت دو. میں نے کہا کیوں, ہو سکتا ہے بن جائے بھائی, میں کیوں لوگوں کو خیر کے کام سے جو کر رہے ہیں اپنی ذمہ داری پہ کرے. تو اس لیے من سمتا نہ جا, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, چپ بیٹھے رہو, یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. تو خاموشی اختیار کرو. فیور کرنے میں بہت ڈیپ میں جا کے دیکھو, ہمارے ہاں لوگوں کی فطرت پتہ ہے کہ ہمیشہ طاقتور کے خلاف بولتے ہیں. یہ ٹرینڈ ختم ہونا چاہیے. ہمیشہ طاقتور کے خلاف بولتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں طاقتور ہمیشہ غلط ہوتا ہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. لینڈ کروزر والا جا رہا اور بائک والے کو ٹکر ہو جائے, لوگ بائک والے کو پڑھ کے کبھی کٹ نہیں لگائیں گے. کٹ کس کو لگائیں گے؟ کیونکہ طاقتور کون ہے, وہ ہے. حالانکہ غلطی بائک والے کی بھی ہو سکتی ہے. ٹرک کے نیچے بائک والے آتے ہیں, پٹتا کون ہے؟ ٹرک والا. حالانکہ 20 دفعہ ہم نے دیکھا ہے غلطی کس کی تھی؟ ٹرک والا تمیز سے چلا رہا ہے, اس کو پتہ نہیں یوں گھس کے ٹائروں کے بیچ میں سے نکلنے کا شوق تھا.
پٹتا ہمیشہ. یہ لوگوں کی نیچر ہے. وجہ اس کی یہ کہ جب آپ طاقتور کے خلاف بولتے ہو تو لوگ بہادری کا خطاب دیتے ہیں, کمزور کے خلاف بولتے ہو تو لوگ کہتے ہیں یہ طاقتور کا چمچہ ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. مثال کے طور پر امریکہ میں مجھے کوئی اچھی چیز نظر آئے نا, جب میں بولتا ہوں امریکہ کی یہ چیز اچھی ہے, لوگ کہتے ہیں دیکھو یہ چمچہ گیری کر رہے. مجھے 5 روپے بھی نہیں ملتے امریکن گورنمنٹ سے. آپ کہتے ہو مفتی صاحب کو ڈر ہے, پابندی لگا دیں گے, لگا دیں. میرا کون سا وہاں بچے ہیں یار, 2 دفعہ جا چکا ہوں, مجھے وہ کیا ہے, تو تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں, تو ہمیں کیا لینا دینا بھائی اس سے. لیکن کیا ہے کہ جب بھی آپ طاقتور کے حق میں بولو گے, لوگ آپ کو بزدلی کا تانا دیں گے, چمچہ گیری کا تانا دیں گے, اور جب بھی کمزور کے خلاف بولو گے تو لوگ آپ کو ظالم کہیں گے. تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ طاقتور کون ہے, حکومت میں کون ہے, کمزور کون ہے, نہ, آپ نے ہمیشہ دیکھنا ہے حق پر کون ہے. اگر ٹرک والے نے بائک والے کو ٹکر ماری, غلطی بائک والے کی ہے, تو پٹے گا کون؟ بائک والا پٹے گا, لینڈ کروزر والا نہیں پٹے گا. سمجھ رہے ہو؟ ہمیشہ ساتھ کس کا دینا ہے؟ حق کا ساتھ دینا ہے. اگر حکومت صحیح کر رہی ہے, پبلک کی طرف سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو حکومت کو فیور کرنا ہے. حکومت غلط کر رہی ہے, پبلک صحیح کر رہی ہے, تو فیور کس کو دینا ہے؟ پبلک کو فیور دینا ہے, تو حق کا ساتھ دینا ہے. لیکن ہمارے یہاں یہ نہیں ہے. ہمارے یہاں ہمیشہ طاقتور کے خلاف بولا جاتا ہے, اس کو کمال سمجھا جاتا ہے. یہ دیکھا نہیں جاتا کہ اب حکومت کسی کو بھی پکڑ کے اندر کر دے گی, ظلم ہی ہے بھائی. ہو سکتا ہے ظلم نہ ہو, یہ عین انصاف ہو, آپ کے ملک پہ امن کے لیے ہو رہا ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ظلم ہو. تو جو ہے تحقیق کے بعد آپ بات کرو.